بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نماز تراویح کا آغاز 16ویں پارے کی ابتدا سے ہے۔ 16ویں پارے کی ابتدا میں ذوالقرنین بادشاہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بڑی عظیم سلطنت کا بادشاہ بنایا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بادشاہ نیک اور منصف بادشاہ بھی تھا۔ اس کے دارالحکومت میں یاجوج ماجوج نے فساد پھیلایا تھا، تو اس یاجوج ماجوج کے فساد سے بچنے کے لیے اس نے لوہے اور تانبے سے آمیزش ایک دیوار تعمیر کرائی، جو بڑی مضبوط دیوار تھی، سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی۔ لیکن اس نے اپنی قوم کو متنبع کیا تھا کہ دیکھو جس طرح دنیا فانی ہے تو اسی طرح ایک نہ ایک دن یہ مضبوط دیوار بھی فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مریم کی ابتدا میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یحییٰ علیہ السلام کو جو نرینہ اولاد کی صورت میں نعمت سے نوازا، اس کا تذکرہ ہے۔ یحییٰ علیہ السلام قوت فیصلہ میں بڑے ماہر تھے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے کہ بغیر باپ کے معجزانہ طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی مذکور ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کو دعوت توحید دی، اس نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو ٹھکرایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن، اپنے قبیلے، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں کو خیر آباد کہہ کر اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں ہجرت کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مریم کے آخر میں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، ان منکرین مکہ اور کفار مکہ سے کہہ دیجئے کہ یہ زمین میں چل پھر کر کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نافرمان قوموں کے ساتھ کیا حشر اور نشر کیا ہے اور ان کا کیسا انجام رہا ہے۔ تم میری بات کو، میری تعلیمات کو اور میرے پیغام رسالت کو کیوں نہیں مانتے؟ آخر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو آپ ہی کی زبان میں نازل فرما کر متقین کو، پرہیزگاروں کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اور آپ ہی کے ذریعے سے ہم لوگوں کو جہنم کے عذاب سے اور نافرمانوں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، مشرکوں کو، کافروں کو جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ پر یہ قرآن مجید فرقان حمید اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اور مشقت میں پڑ جائیں، بس آپ کا کام صرف اور صرف نصیحت کرنا ہے۔ آپ نصیحت کیجئے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید نصیحت والی کتاب ہے اور یاد دہانی والی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے محل میں پرورش پانا، موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ اور فتح، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت، اور پھر فرعون کا لشکر اور فرعون کی فوج، ظفر موج کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تعاقب کرنا، اور پھر فرعون کا سمندر میں غرق ہو جانا۔ یہ تمام تفصیلات بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی عبرت کے لیے بڑی بڑی نشانیاں بیان کی ہیں، کاش کہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد سورہ انبیاء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ منکرین سخت غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ کوئی بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی بشر اور انسانوں کو ہی رسول بنا کر اس دنیا کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ البتہ اللہ کا جو نبی، اللہ کا جو پیغمبر بشر ہوتا ہے، وہ تمام عالم انسانیت میں، تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور بلند و بالا ہوتا ہے۔ اس کی فضیلت کا، اس کی عظمت کا، اس کے مقام اور مرتبے کا کوئی دوسرا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس اٹل حقیقت کو بیان فرمایا ہے جس حقیقت کا انکار نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ کافر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آنکھوں دیکھی حقیقت ہے، وہ اٹل حقیقت ہے۔ اس حقیقت کا مشاہدہ آئے روز ہم کرتے ہیں، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ہمیشہ نہیں رہے گا۔
ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر، حشر اور نشر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔